رسول اللہ پاکستان، جمی علماء و مشائخ، جمی غلامان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع 4 جنوری 2018 کی تاریخ میں انعقاد پذیر ہے۔ جس دن 4 جنوری کا فیصلہ کیا گیا، میں نے فوراً اپنی ڈائری نکالی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ آج کا دن کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے، یہ کیوں کر فیصلہ کیا گیا۔ پھر اچانک مجھے اپنے قائدین کی بصیرت پہ فخر ہوا کہ انہوں نے چونکہ آج کے اس اجتماع سے ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہوئے ضرب در ضرب لگانی ہے، تو انہوں نے اس لیے 4 جنوری کا دن منتخب کیا کہ 4 جنوری 2011 وہ دن تھا جس دن ایک عاشق رسول نے پورے پاکستان کی عوام کے سروں پہ پڑا ہوا ایک گند اور بوجھ اٹھا کر پھینک دیا۔ میرے پاس بہت تھوڑا ہے، یقیناً ہم نے اپنے قائدین سے لائے عمل لینا ہے۔ میں صرف 3 باتیں کروں گا۔ بات نمبر 1، آج فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ یہ دھرنا کامیاب کیسے ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں لگی ہوئی فورسز ناکام کیسے ہوئی۔ ایک ہی رپورٹ دی گئی کہ جی بس ہم تو کامیاب ہو چکے تھے، پنڈی کی عوام نکل آئی، پنڈی کی عوام نکل آئی اور انہوں نے اس دھرنے کو ناکام بنایا۔ ایک اعلیٰ افیسر نے میرے سے بات کی، میں نے کہا میری نظر میں ریزن یہی ہے، یہ تو ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل بات اس کے پیچھے اور ہے۔ کہا وہ کیا؟ میں نے کہا تم نے گولڑے کے بابے کی بات نہیں مانی۔ کہا جی کون سے بابے کی؟ میں نے کہا بادشاہ گولڑا، فاتح قادیاں، حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ سرکار کی بات تم نے نہیں مانی۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا انہوں نے فرمایا تھا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ارے پگلو، جب تمہیں پتا تھا کہ یہاں بیچنے والے سیاست کے لیے نہیں آئے، شان کے لیے نہیں آئے، یہ آمنہ کے لال کی ختم نبوت کے لیے آئے ہیں، تو تمہیں بابلے کتے لگاتا تھا کہ ان کے خلاف تم نے آپریشن لانچ کیا۔ لو تمہیں ذلالت اٹھانی پڑی، رسوائی اٹھانی پڑی، اور نبی کے عاشقوں کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر میں دجالی میڈیا کے ان اینکروں پہ ایک لعنت بھیجتے ہوئے ایک بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ یہاں جتنے بھی مجمع میں موجود لوگ ہو، آپ کی توجہ ایک طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ یہ کئی دجالی میڈیا کے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، دجالی میڈیا سب کو پتا ہے، جن کا چیئرمین جیو ہے، باقی سب کو پتا ہے کہ غدار کون ہے اور وفادار کون ہے، سب کو پتا ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے کئی بدماشوں نے کہا خادم حسین رضوی 21 کروڑ لے کے بک گیا۔ میں نے کہا اچھا پیسے لیے؟ کہا جی لیے۔ پھر ایک صاحب مجھے فون کر کے اینکر نے کہا آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کوئی کمنٹس نہیں ہے۔ کہا نہیں بولو۔ میں نے کہا اچھا لیے پیسے؟ کہا لیے ہیں۔ میں نے کہا بابے کو تو پھر سب سلام۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بات یہ ہوئی بندہ پیسے بھی لے گیا، میچ بھی جیت کے آ گیا۔ پھر تو ان کی بصیرت کو سلام کہ پیسے بھی لیے اور میچ بھی جیت کے آ گئے۔ لیکن لاکھ لعنتیں ایسے جھوٹیاں پہ، لاکھ لعنتیں ایسے فسادیوں پہ۔ تم 21 کروڑ کی بات کرتے ہو، 21 ارب بھی ہو، حضور کے یہ غلام اسے ٹھوکر پہ رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ تخت سکندری پہ جھوٹتے بھی نہیں، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں۔ اور میں ایک بات اس دن کے یہاں ہمارے علماء موجود ہیں، سب کو پتا ہے کہ جب زخمیوں کو لایا گیا اور یہ جو 2 شہید ہوئے، چودھری نثار کی کوٹھی سے فائرنگ ہوئی، چودھری نثار کی کوٹھی سے، میں وہاں موقع پہ موجود تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے
یہ جو دو شہید ہوئے بالکل میرے رائٹ اینڈ لیفٹ ان کو گولیوں نے ہٹ کیا، یہ وہاں پر شہید ہوئے، اور میں جو زخمی ہم اٹھا کر ہاسپٹل میں لے کے آئے، یہاں کئی علماء موجود ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کئی ایسے تھے جن کے سر کھلے تھے، کئیوں کو گولیاں لگی تھی، کئیوں کی بازو ٹوٹے تھے، ایک دو کے پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، پر قسم ہے پروردگار کی ایک بھی ہائے اف نہیں کر رہا تھا، سب کی زبان پہ تھا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ جو اندازے لگا رہے تھے، لو اندازہ لگا لو، لو کیمرے گھما لو، فوٹو کھینچ لو، ایجنسیوں سے رپورٹ دے دو، آج تاریخی لیاقت پاک کھچا کھچ بھر چکا ہے۔ اور اب تو مانو پہلے کہتے تھے فلاں وجہ سے لوگ نکلے، فلاں وجہ سے، مان لو پاکستان کی عوام آمنہ کے لال سے کمیٹڈ ہے، مصطفیٰ کی ذات سے کمیٹڈ ہے، حضور سے پیار کرنے والے ہیں، اور حضور تو حضور ہے، اور جو حضور کا کام کرے ان سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ میرا وقت پورا ہو گیا، میں راولپنڈی کی عوام کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور وہ جملہ میں پھر دہراؤں گا کہ جو ہمارے سیدی وہ مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر یہ جو خلوص یہ آیا ہے یہ فقط ان کی تربیت کا اثر ہے۔ انہوں نے جس وقت ہم ریلی لے کے دھرنے کے اندر شریک ہوئے تو اس وقت ایک مارکت الارا جملہ سامنے آیا تھا، وہ یہ تھا، اور یہاں آج جو شہید ہوئے ان میں راولپنڈی کا بہت بڑا حصہ ہے، راولپنڈی کے لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اور انہوں نے میزبانی کا حق بھی ادا کیا۔ تو وہ جملہ کیا تھا کہ ایک وہ وقت تھا جب خواجہ 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 پیر مہر علی شاہ سرکار ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے اسلام آباد سے لاہور گئے تھے، وہاں باسیاں نے لاہور میں ان کے استقبال بھی کیا تھا، ان کی خدمت بھی کی تھی، ان کی مہمان نوازی بھی کی تھی، اور حق ادا کیا تھا۔ وہ ایک قرضہ تھا جو راولپنڈی اسلام آباد والوں کے سر پہ تھا۔ لاہور کے عاشقان رسول جب ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے اسلام آباد کی طرف آئے تو راولپنڈی والوں ہم نے وہ حق ادا کیا، ہم نے ان کی خدمت کی۔ اب جو اصلی بات ہے، کیا جلسے کر کے ہم نے گھروں میں بیٹھنا ہے؟ بھائی کیا جلسے کر کے ہم نے گھروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا ہم نے بس چیلم کی ختم اور روٹیاں کھا کے گھروں کو جانا ہے؟ اور یاد رکھو ساری زندگی ہمیں تانے لگتے رہے، اور یہ حلوے خور ہیں، حلوے خور ہیں، حلوے خور ہیں۔ اور جب اسلام آباد بارش ابھی پہلی نہیں ہوئی تھی، فاروق اور سن صاحب گواہ ہیں، تو جناب ڈی سی اور ایس ایس پی فون پہ کسی ایک لڑکے کو اریسٹ کیا گیا، تو اس حوالے سے میں نے کال کی تو مجھے کہنے لگے بات یہ کہ لگتا ہے کہ بارش ہوئی تو مولوی بھاگ جائیں گے۔ میں ہنس پڑا، میں نے کہا ڈی سی صاحب ایسا نہیں ہوگا، ایس ایس پی صاحب ایسا نہیں ہوگا۔ کہا جی کیوں؟ میں نے کہا یہ بڑے گرم ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ساری زندگی حضور کے نام کے حلوے کھائے ہیں نا، آپ ان کا حق ادا کرنے کا وقت آیا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا بارش برسی، شاتے نہیں آئے، انہوں نے اپنی قمیصیں اتار کے بارش کے استقبال کر کے بتایا جن کے اندر عشق محمد کی گرمی ہو وہ ان سردیوں سے کسی صورت میں گھبراتے نہیں ہیں۔ تو حضرات کیا خیال ہے کہ آج اٹھ کے گھروں کو جائیں گے بس بات ختم؟ نہیں ایسے ڈھیلے نہیں ہوگا، کیا بات ختم؟ میں ایک نام لیتا ہوں، محمد الرسول اللہ۔ ایک شعر بھی پڑھوں گا، 1 منٹ میں، بڑا خاص میسج دینا ہے پلیز۔ نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد، جنہ نے ہنج نہیں کیتا تے کر ہی لو۔ نہ پوچھو کہ کیا ہے ہمارے محمد، شہ تو سرا ہے ہمارے محمد۔ ماشاءاللہ، بس میں یہی چیک کرنا چاہ رہا تھا، نام محمد پہ سب نے انگوٹھے چومے،
انگوٹھے دیکھو ذرا اپنے، دیکھو 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 سارے کس طرف سے چومیں. اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہوگی کہ انگوٹھے چومو تو نبی کے نام پہ، اور ووٹ کی باری آئے اس وقت تم لام نون میم کا چودر پودر اس کے نام پہ تم نے یہ جتنا جذبہ مجھے دیکھنا ہے لگاؤ ذرا نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تم نے وعدہ کرنا ہے ایک بار پھر چومو نام محمد پہ انگوٹھے محمد الرسول اللہ. جس وقت تم لوگوں نے ووٹ دینے نا اس وقت وہاں اندر اور کوئی نہیں ہوگا. یہ انگوٹھا لگے گا تو خیال کرنا کہیں حضور سے غداری تو نہیں کر رہے ہو. اللہ کی قسم ہے اس وقت ایوان آئے باطل میں زلزلے بتا رہے ہیں. اور میں ایک ہی بات کہتا ہوں، خاتم حسین رضوی صاحب ہماری آپ کے ساتھ یہ جو ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے آپ کے اندر ختم نبوت، اور پیر افضل قادری صاحب ہم نے آپ میں ختم نبوت کے اور ناموس رسالت کے معاملے میں ہم نے خلوص دیکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ خلوص والوں کے قافلے رکنے نہیں دیتا، خلوص والوں کے قافلے بڑھتے چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ قافلہ 2018 کے الیکشن میں بتلائے گا کہ اب ایوان آئے اقتدار میں وہ بیٹھے گا جس کے دل میں محمد عربی کی وفاداری ہوگی. تو انشاءاللہ ووٹ بھی حضور